بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو سرکار ابو طالب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ رسول خدا کا نہیں پڑھا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جتنی خدمت اسلام کی اور رسول خدا کی خدمت جناب ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے، نہ کسی صحابی نے کی ہے، نہ کسی صحابیہ نے کی ہے، نہ کسی اور نے کی ہے۔ دادا کے چلے جانے کے بعد رسول خدا کی پرورش جناب ابو طالب کے ذمے ہوئی، اور رات کو پتہ کیا کرتے تھے کہ جو بستر مولا علی کا ہوتا تھا اس پہ رسول خدا کو سلاتے، رسول خدا کے بستر پہ مولا علی کو سلاتے۔ کسی نے سوال کیا ابو طالب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا اگر رات کو حملہ ہو جائے، میرا بیٹا علی مارا جائے اور رسول خدا بچ جائے۔ اتنے پیار تھا، محبت تھی۔ جب اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے پہلی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں، کھانے کا انتظام بھی جناب ابو طالب نے کیا، سب انتظام جناب ابو طالب نے کیا، لیکن سب نے انکار کیا۔ جب 3 دن گزر گئے، رسول خدا کا کھانا کھا کر چلے جاتے لیکن بات نہیں سنتے، تو تیسرے دن جناب ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال کر کہا محمد آج جو بات سنے گا وہ بچے گا، جو آپ کی بات نہیں سنے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ تو یہ جناب ابو طالب ہی تھے جس نے اگر وہ کافر ہوتے تو اسلام کی بات کیوں کرنے دیتے؟ تو جب اسلام پھیلا تو لوگ رسول خدا کی شکایت لے کر جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اس کے محافظ ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ مہربانی فرمائے اس کو روکے۔ تو جناب ابو طالب نے ان کو ٹال دیا، وہ چلے گئے۔ جب اور اسلام پھیلا تو وہ سارے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ ابو طالب ہم آپ کو ایک حسین و جمیل لڑکا دیتے ہیں، آپ پرورش کے لیے رکھ لیں، اور محمد ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو تاریخ کا عظیم جملہ کہا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں اپنا بیٹا تمہیں قتل ہونے کے لیے دے دوں اور تمہارے بیٹے کی میں پرورش کروں۔ تو یہ سب غضبناک ہو کر واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا۔ رسول خدا کو لے کر جناب ابو طالب اس گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا، اس میں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے 40 جوانوں کو لے کر وہاں پہ چلے گئے۔ تو باقی قریش نے ان کا حصار کر لیا، انہوں نے عہد نامہ بھی لکھا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہے، نہ کھانا ان کے ساتھ، نہ پینا، نہ کوئی چیز دینی ہے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے، اہل تسنن نے بھی لکھا ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال گزرے ہیں، انہوں نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کی، اور شیب ابی طالب کے اندر جو موجود تھے انہوں نے پتے کھا کر گزارا کیا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچے بھوک سے اتنے زیادہ روتے تھے کہ لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی۔ جب 3 سال گزرے نا تو ایک قریشی کے اندر اللہ نے نرمی پیدا کی، تو اس نے اپنے آپ سے کہا کیسا عجیب ہے تو کہ بنی ہاشم کے بچے تو بھوکے سوتے ہیں اور تمہارے بچے سیر ہو کر کھاتے بھی ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو اور ملایا، اپنا ہم نوا بنایا، قریش کے ساتھ بات کی۔ تو اسی وقت جناب ابو طالب علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بیٹے محمد نے بتایا ہے کہ جو آپ نے عہد نامہ لکھا تھا اللہ کے علاوہ باقی سب ناموں کو دیمک کھا گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ عہد نامہ منگواؤ۔ جب عہد نامہ منگوایا گیا تو اس پر صرف اللہ کا نام موجود تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ تو اس سے متاثر ہو کر قریش نے وہ حصار توڑ دیا، اور شیب ابی طالب جو افراد موجود تھے وہ سب باہر آ گئے۔ تو اس بات کو دیکھ کر کافی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ رسول خدا کا نکاح بھی جناب ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے،
کوئی مسلمان کسی کافر سے اپنا کلمہ اپنا نکاح نہیں پڑھواتا، لیکن اگر نعوذ باللہ ابو طالب علیہ السلام کافر تھے تو دین کے بانی جو اسلام کو پھیلانے والے تھے، سرکار محمد مصطفیٰ اپنا نکاح جناب ابو طالب سے کیوں پڑھواتے؟ تو جناب ابو طالب نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لوگوں کو نہیں بتایا تھا، تو اس وجہ سے محسن اسلام ہے جناب ابو طالب۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو سرکار نے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ اتنی محبت تھی جناب ابو طالب سے۔ جناب ابو طالب کافر نہیں بلکہ اسلام کے محسن تھے اور بہت بڑے مسلمان تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔